السلام علیکم جی. آپ کو میں نے کل بلیچ بنانا سکھائی, سافٹ بلیچ, اور تھینک یو سو مچ آپ سب کا پسند کرنے کے لیے. اور آج میں آپ لوگوں کو تھریڈنگ سکھاؤں گی. تھریڈ آپ نے کس طرح سے, جو نارملی آپ گھر میں بھی, اور اس کو کس طرح سے مطلب آپ نے بالوں کو کیسے تھریڈنگ کرنی ہے تاکہ آپ کے بال جو آپ نکالیں تو دوبارہ وہ کچھ ٹائم, یعنی کہ بال ٹوٹے نہیں. یاد رکھیں بہت سارے سیلونز میں یہ ہوتا ہے کہ جب آئی بروز بنائے جاتے ہیں تو وہاں پہ بچیاں جو ہیں وہ اتنی ٹرینڈ نہیں ہوتی ہیں, تو جو خود بیوٹیشنز ہوتی ہیں وہ تو اسی لیے ان کا نیٹنس آتی ہے. آپ دیکھیں آئی بروز کچھ لوگ بناتے ہیں جو بہت زیادہ نیٹ ان کی لک آتی ہے. اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ وہ اسکن کے اندر سے جو بال ہوتا ہے باریک, یعنی کہ جڑ تک بال نکل جاتا ہے. اور جن بچیوں کے ہاتھ میں وہ سکھایا نہیں جاتا تو ان کے ہمیشہ جب آئی بروز بنانے کے بعد دوسرے دن جو ہے بال جو ہے نکل آتا ہے. تو اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ انٹرینڈ بچیاں ہوتی ہیں اور ان کو سکھایا نہیں جاتا. آپ کو اس ہیون ایونیو انسٹیٹیوٹ سے یہی تمام ڈیٹیلز جو آج تک آپ نے یا کسی بھی ادارے نے کہیں سکھائی نہیں ہوں گی, جو مین باریکی اور جو مین چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بہت ضرورت, جن کو سمجھ لیں کہ پوائنٹس ہوتے ہیں. کوئی بھی کام جب آپ کرتے ہیں, کوئی بھی ہنر ہے, تو اس کے کچھ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جن سے کامیابی جو ہے وہ ان کا دار و مدار اس چیز کے اوپر ہوتا ہے. یعنی کہ یا تو آپ اچھی پروڈکٹ یوز کرتے ہیں, یا آپ کا کوئی بھی کام ہے, ورک کرنے کا آپ کا جو سٹائل ہے وہ دوسرے سے چینج ہے, تو تبھی آپ کی اس میں کامیابی ہوتی ہے. تو میں اپنی جو بھی میرے جی یہی کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جن کو آپ ساتھ لے کے چلیں تو ہمیشہ آپ کے کام میں نکھار اور ہنر ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی سیلون ایسے ہوتے ہیں, بلکہ کئی ایسی بچیاں جو گھر بیٹھی ہوتی ہیں اور وہ ایک دفعہ کوئی آئی بروز کسی کی کرتی ہیں اور ان کی شیپ بھی بنانا انہیں آتا ہوتا ہے, یا پھر جو وہ اتنا نیٹ کر کے ان کے آئی بروز کرتی ہیں کہ باقی پھر برائڈل تک جو ہے وہ کام بندے کو اتنا ٹرسٹ آ جاتا ہے, لیڈیز انہی کے پاس جا کے کہتی ہیں کہ جی یہ میرے آئی بروز بہت اچھا بناتی ہیں, تو یہی باقی تمام کام بھی ہمارا کریں گی. تو یہ مین اس کی ریزن کیا ہوتی ہے, وہ اچھے تبھی ہوتے ہیں کہ جب آپ اس میں, یعنی کہ جو بھی کام کریں وہ بہت زیادہ صفائی اور بہت زیادہ نیٹنس آپ کی اتنی ہونی چاہیے اس میں کہ وہ چیز نکھار پیدا ہو. جیسے کہ کوئی آرٹسٹ ہوتا ہے, یہ دیکھیں اب آرٹ والے, آرٹ گیلری والے, وہ کیا کرتے ہیں کہ جتنا اچھا کوئی لکھتا ہے تو وہ اسی ہنر میں کامیابی اس کو ملتی ہے اور وہ اس کی ایک پہچان بن جاتی ہے. تو سمپل از دیٹ کہ آپ لوگوں کو جو اب تک میں نے سکھایا یا جو چیزیں میں نے بتانے کی کوشش کیا وہ عام نارملی ہم جو ویڈیوز دیکھتے ہیں ان میں گلیمر ہوتا ہے, ان میں بہت ساری اور چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, بٹ مین جو پوائنٹ ہوتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں بتاتا ہے. یہ حقیقت بات ہے کہ جو مین اصل چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ یوں سمجھ لیں کہ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ پارلر والے جو پارلر میں سکھاتی ہیں اسٹوڈنٹ سے 20 25 30 ہزار لے لیتی ہیں, بٹ ان کو مین جو کام ہوتا ہے, جو اصل چیز ہوتی ہے وہ نہیں سکھائی جاتی. بلکہ بعض سیلون میں تو ایسا ہوتا ہے کہ جس دن برائڈل ہو تو اس دن بچیوں کو چھٹی کر دی جاتی ہے. تو وہ یہ سب سے بڑی جو ہے نا, وہ پیسہ جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے, یعنی کہ آپ اس کو حلال نہیں کر رہے ہوتے. تو اب جو بچے آپ کے اوپر ریلائی کر رہی ہیں اور وہ آپ کے پاس آ کے سیکھ رہی ہیں تو ان کو پراپر ہر چیز ڈیٹیل میں بتائیں, یعنی کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی بتائیں, اس کے کوانٹٹی بھی بتائیں, اس کا ٹائم ڈیوریشن بتائیں, اس کی جو پروڈکٹ آپ یوز کر رہی ہیں وہ بتائیں, جہاں سے لے کر آ رہی ہیں پروڈکٹ وہ بھی بتائیں. تو یہ تمام چیزیں, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی بچے کو ہنر تو دیا, لیکن آپ نے اس کو کھڑے ہونے کا بھی پورا جو ہے وہ طریقہ بتا دیا کہ بیٹا یہاں سے آپ نے کام سٹارٹ لینا ہے اور یہ اب آپ کا طریقہ ہے. تو جب یہ نیت رکھ کے کام کیا جاتا ہے تو اس سے ہمیشہ ترقی ہی ہوتی ہے, اس سے کامیابی ہی ہوتی ہے, اور اس سے انسان کا جو ہے وہ جب تک ساتھ رہتا ہے, اور ساتھ نہ بھی ہو تو تب بھی کوئی جب اس سے کما رہا ہوتا ہے یا اس کے گھر کا نظام چل رہا ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ دل سے دعا نکل رہی ہوتی ہے. بہرحال بہت لمبی میری بات ہو گئی ہے. انشاءاللہ آج آپ کو تھریڈنگ میں جو سکھا رہی ہوں, پروفیشنل جو طریقہ ہے اس کا تھریڈ کس طرح کرنا ہے یوز, وہ پھر بتاؤں گی. آج جسٹ نارملی جو عام ہر بچی کر لیتی ہے وہ والا تھریڈ میں آپ کو اس طریقے سے بتاؤں. جی آپ نے یہ تھریڈ لیا, تھریڈ آپ کا یہ ذہن میں رکھیں کہ باریک تھریڈ ہونا چاہیے, نارملی جو گھر میں یوز ہوتی ہیں نلکیاں وغیرہ یا کپڑوں کے لیے وہ نہیں.
प्रोफेशनली जो होता है थ्रेड आपको मिल जाएगा थ्रेडिंग के लिए। आप किसी भी करीब शॉप पर जाएंगी तो मिल जाएगा आपको इजीली। आपने ये तकरीबन ये सब बच्चियों को पता ही होता है, बट सिर्फ मैं आज आप लोगों को तरीका बता रही हूँ कि आपको बालों का रुख जो है वो आपने कैसे देखना है। और आज मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ इस थ्रेड को किस तरह से आपने कवर करना और किस तरह से आपने बनाना है। और दूसरा एक तरीका है जो कि प्रोफेशनली जो तरीका है जो सैलून वर्क में यूज़ होता है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। आपने सिंपल देखना है कि बालों का रुख किस साइड पे है। देखिए बालों का रुख किस साइड पे, अब इस बच्ची के आर्म्स का है तो आपने क्या करना है कि इस मुखालिफ सिमत में रखना है अपना थ्रेड। इस मुखालिफ सिमत में रखेंगे बालों के रुख के अपोजिट, तो ये आपका थ्रेडिंग जो है वो हेयर आपके जड़ से रिमूव होंगे। और फिर टाइम ड्यूरेशन भी थ्रेडिंग के बाद, यानी कि बहुत कम टाइम, ज़्यादा टाइम गुजरेगा कि हेयर जो है वो दोबारा नहीं आएंगे। प्रोफेशनली जो तरीका है थ्रेड का वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। करीब करें देखें, अब अगर आपको नज़र आ रहा हो कि हेयर जो है वो टूटना नहीं चाहिए आपका, तो आपने इस तरह से थ्रेड चलाना है कि आपको बस एक ही बार, एक और याद रखिएगा सबसे ख़ास जो बात है वो ये कि अगर आप ब्लीच लगाएं, अगर आप थ्रेडिंग कर रही हैं या कुछ भी, तो वो स्किन पे जहां आप एप्लीकेशन एक बार करती हैं दोबारा स्किन को उसी के ऊपर बार बार नहीं करना है। उससे भी रैशेस पड़ जाते हैं और अमूमन स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है और ज़्यादा इश्यूज क्रिटिकल बन जाते हैं। तो अब देखें कि पहले ही बार ही थ्रेड ऐसे यूज़ करना है कि आपका बाल जो है वो जड़ से रिमूव हो जाए। जी इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को थ्रेडिंग मेरी तरीका मेथड समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि आईब्रोज़ आपको सिखा दूंगी उसका तरीका कि किस तरह, लेकिन पहले थ्रेडिंग आप लोग अपना अच्छे से सीख लें और उसको करना आपने। अब ये बार बार मैं बता रही हूँ कि आप लोगों ने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। आप टाइम नहीं देंगे इस काम को तो आपको वो सही सीख नहीं पाएंगे और फाइनली आप उसको टच नहीं दे सकते और उस डिप्लोमे का भी कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपके हाथ में हुनर ना आए। मेरा मकसद ये है और हेवन की पूरी टीम का, तमाम मेरी स्टूडेंट्स का, हम सब का जो है मकसद जो मेन है इस चैनल को बनाने का वो यही है कि आप लोग हुनर सीखें और उससे अपनी लाइफ को चेंज कर सकें। और आप अपने चाहे घर में भी एक साइड पे आप मिरर, सीज़र, थ्रेड और ये चीज़ें रख कर, और कुछ मेकअप हर घर में मौजूद होता है, हर बच्ची के पास होता है, तो आप एक क्लिनजिंग मिल्क ले लें या आप बाहर से सॉफ्ट टच का जो है एक ही फेशियल ले लें और उसको भी लेके आप रख के जो है अपना काम स्टार्ट कर सकती हैं। लेकिन बेस्ट यही है कि आपके पास जो भी आपने प्रोडक्ट यूज़ करनी है उसके ऊपर से आपको पूरा ये तसल्ली हो कि आप किसी के फेस पे लगा रहे हैं या आप डाई कर रहे हैं तो आपका कोई उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। सबसे बड़ी बात जो है वो ये होती है। और बाकी उसके अलावा एक और अनाउंसमेंट ये करनी थी कि जो फेशियल मैंने आप लोगों को दिखाने हैं, तो फेशियल की वीडियोस इंशाल्लाह भी जब मैंने स्टार्ट लेना है तो वो आपको प्रोडक्ट जो बताऊंगी वो अगर आप चाहें, क्योंकि वैसे वो एक्सपेंसिव है, अगर आप उसका सैंपल लेना चाहें तो उसकी बिल्कुल मिनिमम सी प्राइस मैं आपको बता दूंगी और आपको आपके एड्रेस पे आप तक पहुंचा दूंगी। आप उसको रिज़ल्ट आप ख़ुद यूज़ करें, आप किसी कस्टमर भी लगा सकती हैं, सैलून है जिनके वो भी वो प्रोडक्ट लेके यूज़ कर सकती हैं। क्योंकि मेरा ख़ुद एक्सपीरियंस 19 साल का एक्सपीरियंस जो है इस फील्ड में भी और साथ साथ इन प्रोडक्ट के साथ जी, और वही एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप लोगों को प्रोडक्ट भी बता रही हूँ और अगर आप तमाम वो प्रोडक्ट ले नहीं सकते तो आप मुझे बता सकती हैं। इंशाल्लाह मिनिमम से उसकी मैं वो छोटे जो साशे होते हैं उनमें भी डाल के आप तक पहुँचाया जा सकता है। लेकिन मेन बात ये होगी कि आप जो काम करेंगी वो गारंटी वाला होगा। अभी तो हेयर पे हम नहीं आए, हेयर डाई और ये तमाम चीज़ें भी होती हैं, तो वो भी अब आप लोग जब आएंगे उस पर इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल बता दूंगी। फ़िलहाल अभी मैं आपको बता रही हूँ मैनीक्योर की मैंने किट आपको बताई है। गो फॉर ग्लो कम्प्लीटली जो है उसकी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। आप जब चाहें आप मुझसे मंगवा भी सकती हैं। उसकी पूरी जो किट है उसकी कीमत भी पूछ सकती हैं और इंशाल्लाह ताला अगर आपको चाहिए भी हुई तो वो मिल जाएगी आपको।
اور سب سے بڑی بات وہی آ جاتی ہے کہ گارنٹی. ہم کسی بھی شاپ سے یا کسی بھی مال سے جب کوئی چیز اٹھا کے لاتے ہیں وہ ہم اپلائی کرتے ہیں, اگر ہمیں اس کا رزلٹ اچھا نہیں ملتا یا ہمیں کوئی سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے تو ہم کس سے پوچھیں؟ تو جب آپ ڈائریکٹ کسی سے لے رہے ہوتے ہیں, کسی کمپنی سے لے رہے ہوتے ہیں, تو پھر اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ کمپنی اس کی جواب دہ ہوتی ہے. تو اسی لیے آج تک میں نے کوئی بھی ایسا پروڈکٹ, کوئی بھی ایسی چیز میں نے یوز نہیں کی ہے کہ جو جس کا کوئی والی وارث ہی نہ میرے سامنے ہو یا جس سے میں بات نہ کر سکوں. تو شروع سے جتنا ڈائی میں نے یوز کیا, جتنا بھی پروڈکٹ میں نے یوز کیا, تو وہ اسی طرح کمپنیز کے ساتھ ہی. اور امید ہے آپ کو میرا کام, میرا سکھانے کا طریقہ اور جو کچھ اب تک آپ لوگوں نے سیکھا وہ آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوگا. اور اس میں اگر آپ کو پسند آ رہی ہے, وہ کوئی سمجھ بھی آ رہی ہے اور کام آپ کو اچھا لگ رہا ہے, تو آپ اس کو پلیز آگے فارورڈ ضرور کر دیں. کہ ہو سکتا ہے آپ کی طرف سے کسی بھی, آپ فیس بک پہ لگا دیتی ہیں یا آپ اپنے اسٹیٹس پہ لگا دیتی ہیں یا اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں کہ اسٹیٹس پہ لگا دیں, تو کسی بھی بچی تک پہنچ جائے اور وہ اگر 1 روپیہ بھی کما لے گی یا اگر اپنے گھر کا وہ سرکٹ چلا سکتی ہے بچی, تو اس میں آپ کا حصہ جو ہے وہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے. کہ ایک یہ سب سے زیادہ پسند ہے اللہ تعالیٰ کو کہ نہ دینے والا ہاتھ, جو دینے والا ہے نہ وہ دیکھ رہا ہو نہ لینے والا. یعنی کہ بعض اوقات جو آپ کسی اور تھرڈ پرسن کے حوالے سے کوئی کام نیکی کا کرتے ہیں, اسپیشلی صدقہ خیرات میں, تو وہ اللہ تعالیٰ کو عمل بہت زیادہ پسند ہے. تو اس میں آپ اپنا حصہ ڈالیں, آپ اس کو زیادہ سے زیادہ آگے فارورڈ کریں. اور تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کا میرے اس کام کو لائک کرنے کا. اور اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں خیر و عافیت رکھے. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.